اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور انتقال کے بارے میں ہے۔ دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکی۔ ان کی خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اب دیدہ ہوئے اور اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیے کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائے اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچوا دے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوا، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری، چونکہ حاملہ تھی۔ اسی وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا اور ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح سے چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں۔ اس وقت واپس چلو اور پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ اس نے 1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر 8 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لے آئے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضعف کا خیال تھا۔ میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ معزز ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ ہاں تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اصلی دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔